تو آقا علیہ السلام کی شان پر حملہ اس لحاظ سے یہاں کیا گیا کہ آپ کو کوئی اختیار نہیں، آپ کو قتل کر دیا گیا ہے، حالانکہ جو صریح واضح لمبی طویل حدیثیں موجود ہیں ان کے اندر یہ موجود ہے کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں رب ذوالجلال نے حضرت ملک الموت کو بھیجا، اور بھیج کے یہ حکم فرما کے بھیجا کہ اندر داخل ہونے سے پہلے بھی اجازت مانگنی ہے، اگر اجازت ملے تو اندر جانا، اور اگر اجازت نہ ملے تو پھر تم اندر داخل بھی نہیں ہو سکتے، اور اگر داخلے کی اجازت مل جائے تو پھر روح قبض کرنے کی اجازت مانگنا، اگر مل جائے تو ٹھیک ہے، نہ ملے تو واپس آ جانا۔ یہ ایک پورے 2 گھنٹے کا موضوع ہے میرا۔ امام طبرانی نے بڑی صحیح سند سے اس کو روایت کیا ہے کہ میں صرف اتنا اشارہ کر رہا ہوں، ملک الموت جب آ گئے دروازے پہ 3 بار دستک دے کے سلام کہہ کے آداب سے القاب سے یاد کر کے اجازت مانگی، 3 بار اجازت مانگنے کے بعد جب اجازت ملی نا، ایک جملہ سن لو یہ، تو آقا علیہ السلام کے سامنے جب ملک الموت آئے نا، حضور نے فرمایا جئتنی زائرن ام قابضن، ملک الموت یہ بتاؤ زیارت کرنے کے لیے آئے ہو یا روح قبض کرنے کے لیے آئے؟ ابھی دیو نا روزانہ جنازے اٹھتے ہیں، بندے فوت ہو رہے ہیں جی، تو کدی کسی یہ آخیا بھائی ملک الموت آ کے بوا کھڑکایا ساڈا با آ سکنا؟ نہیں، انہوں لوڑ ہی نہیں، طاقت ہی بڑی دیتی، اللہ نے خود اذن دیتا ہے۔ تو کدی یہ مشورہ حضور فرما جئتنی زائرن ام قابضن، ملک الموت زیارت کرنے کے لیے آئے ہو یا قبض روح کے لیے آئے؟ تو حضور نے تو فرما دیا، ملک الموت نے کیا کہا؟ نہیں حضور زیارت پھر کیا کرنی ہے معاذ اللہ، بس یہ میری ڈیوٹی ہے۔ نہیں، عرض کی جئتو کا زائرن و قابضن، میرے آقا کام دونوں ہے، امرنی اللہ تعالی اللہ ادخل علیک الا باذنک، مجھے رب نے حکم دیا، کام دونوں ہے، لیکن فرمایا اگر اجازت نہ ملے تو اندر داخل بھی نہیں ہو سکتا۔ اب آپ یہ ایک لمبا موضوع ہے، دیکھیے 2 طرف گستاخی، ایک طرف جو امہات المومنین ہیں ان پر اس ایک برے فعل کا الزام دیا گیا اور ان پر بہتان لگایا گیا، دوسرا آقا علیہ السلام کی شان میں بہت بڑی یہ گستاخی کی گئی۔ اب اب ذی وقار اس میں پھر بہت سی باتیں ایسی بھی ہیں جس میں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو آقا علیہ السلام کے مشابہ قرار دیا۔ اب ذرا دیکھنا، خود حضرت مولا علی شیر خدا سب سے زیادہ جو زور دیتے ہیں وہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ولایت کا مسئلہ ہے، اس میں انہوں نے نہیں دیکھا کہ حضور کی کیا گستاخی ہوتی، اللہ کی کیا گستاخی ہوتی، صحابہ کی کیا گستاخی ہوتی ہے، امہات المومنین کی کیا گستاخی ہوتی ہے، لیکن خود مولا علی شیر خدا پہ انہی کی کتابوں سے وہی کفر کا فتوی لازم آتا، انہی کی کتابوں سے حضرت مولا علی شیر خدا پر شرک کا فتوی لازم آتا، شرک کہتے ہیں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے شرک کیا۔ ایک بار کفر کا فتوی اس لحاظ سے کہ جس نے ابو بکر و عمر سے محبت کی وہ کافر ہے، تو محبت کی ان کی کتابوں سے ثابت۔ دوسری بار نے کہا جس نے دونوں کی خلافت اور ولایت کو تسلیم کیا وہ بھی کافر ہے، تو ان کی ایک نہیں درجنوں کتابوں سے ثابت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر شیر خدا نے بیعت کی۔ ہم پوچھتے ہیں کہ تمہاری کتابیں بولتی ہیں کہ مولا علی شیر خدا نے بیعت کی ہے، بتاؤ کس کی بیعت کی ہے؟ مومن کی ہے معاذ اللہ، یا بقول تمہارے کافر کی ہے یا منافق کی؟ تم یہ کہتے ہو کہ وہ کافر ہیں منافق ہیں، تمہاری کتابیں بولتی ہیں شیر خدا نے ان کی بیعت کی ہے، معاذ اللہ تمہارے بقول اگر شیر خدا کافر کی یا منافق کی بیعت کر رہے ہیں تو خود کدھر جائیں گے؟ نہیں ہونا آکھیں گے جی نہیں جی وہ تقیہ کر لیا، میں کہ سب تو بڑی اور گندی بیماری ہے نہیں تقیہ، تقیہ کر لو جو مرضی، تقیہ کر کے امامہ تے لعنت کر لو، کوئی مسئلہ، تقیہ کیتی بیٹھے امامہ تے لعنت ہو رہی ہے، تقیہ کر کے آدھے نے تقیہ کر کے کسی منافق پیچھے نماز پڑھ لو تے انجیے جی میں انہیں ائمہ اہل بیت پیچھے نماز پڑھی، اے گل سمجھ رہے ہو؟ تقیہ کر لو تے منافق پیچھے کھڑے ہو جاؤ،
اگے کھڑے آ منافع کے امام منافع کے تے پیچھے نماز پڑھی آدھے تے انجی جو امام باقر پیچھے پڑھی یہ تے انجی پیچھے پڑھی میں کیا امام ائمہ اہل بیت انہاں دی شان ہی بڑی تے منافق نو تے ائمہ اہل بیت نو ایک صف پہ لیا کھڑا کر دیتا ہے. اب بابے جی وقار دیکھیے ذرا شرک کا فتویٰ کیسا لگا ہے. کشف الغمہ کے اندر یہ بات موجود ہے. کہتے ہیں اشرکتا یا حسن کما اشرکا ابو کا من قبل. جب امام حسن نے حضرت امیر معاویہ سے سلو کی تو انہوں نے کہا اے امام حسن تم مشرک ہو گئے جس طرح تم سے پہلے تمہارے باپ مشرک ہو گئے تھے. کس کی کتاب ہے؟ کشف الغمہ آل تشیع کی کتاب ہے. رنگ بھی وہی ہے, چھپی بھی ادھر کی ہے, اور لکھا یہ ہے. کہتے امام حسن آپ تو مشرک ہو گئے. میں نے کہا دیکھو ایسے مقتدی ہوں امام بھی مان رہے ہیں مشرک بھی مان رہے ہیں, اور پھر وہاں تک نہیں کیا یہ کوئی نئی بات نہیں, آپ کا تو باپ بھی شرک کر گیا تھا. اب آپ ذی وقار موضوع بڑا لمبا ہے, ایک میں گزارش آپ کے سامنے کر رہا ہوں. تفسیر ہے امام حسن عسکری, امام حسن عسکری کی طرف منسوب تفسیر ہے, اور اس کا ترجمہ ہے آثار حیدری. آثار حیدری کتاب میں آپ کے سامنے کر دوں گا, اور لفظ جو ہیں وہ میں بول نہیں سکتا, لیکن آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کتنے خبیث اور غلیظ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت مولا علی شیر خدا کے لیے اتنی بڑی لاف ماری. تفسیر امام حسن عسکری یہ اس کا ہے ترجمہ. تو چونکہ اس میں یہ آسانی ہے آپ کے لیے اس لیے یہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. صفحہ نمبر ہے 557. بڑی لمبی چوڑی روایت گھڑ کے تو حضرت مولا علی شیر خدا کی بڑی شان بیان کی ہے کہ آپ کی ولایت جس نے تسلیم نہیں کی ایسے ہوا, پھر آواز آئی ولایت تسلیم کرو, پھر آواز آئی تو پھر تسلیم کی جان چھوٹی, پھر پھنس گیا, کرتے کرتے کہتا ہے وہ لوگ پھر جب گئے نا لیٹرین میں اور وہاں جا کے ان کو قضائے حاجت سے جان نہیں چھوٹ رہی تھی تو وہاں جا کے پھنس گئے تو ان کے پیٹوں سے اور ان کی شرم گاہوں سے یہ آواز آئی کہ حضرت مولا علی کی ولایت تسلیم کر لو ورنہ تمہاری جان نہیں چھوٹے گی. اب دیکھیے یہ ہے ان کے پیٹوں اور اعلی تناسل سے, یہ ان کا ترجمہ اردو. کہتے ہیں وہاں سے آواز آئی استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ محب لوگ انہوں نے آج تک لوگوں کو بتایا نہیں ہے کہ ہم کتنے کتے اور کمینے ہیں. کوئی بندہ ہو کے یہ بکواس نہیں کر سکتا. ہم تو شیر خدا کی ولایت کا اعلان ڈنکے کی چوٹ کرتے ہیں. ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ حضرت امام علی حضرت مولا علی شیر خدا آپ کی خلافت پر حق ہے, لیکن پہلے نمبر پہ سیدنا ابو بکر صدیق, دوسرے نمبر پہ حضرت سیدنا عمر فاروق, تیسرے نمبر پہ حضرت سیدنا عثمان ذی النورین, چوتھے نمبر پہ حضرت مولا علی شیر خدا. انہوں نے یہ ولایت نہ مانے تو نہیں اچھا تھا, اتنی بغیرتی کرنی جی. آپ نے لفظ دیکھ لیے. اب کوئی بندہ ذرا کان سے پکڑ کے یہ پوچھے تو صحیح کہ کیا مذہب ہے تمہارا, کیا مسلک ہے تمہارا, کیا دین ہے تمہارا, کیا محبت ہے تمہاری. اہل بیت کے گستاخوں تاجدار اللہ ہے, یہ ولایت کے وہ بادشاہ ہیں. یہ حدیث ایک طرف پڑ جاتی ہے من کنت مولا فہذا علی مولا. یہ کس زبان سے نکلا ہے؟ اسی کے لیے کہا اللہ نے اتنی بار تو عرش پہ بلا کے تنبیہ کی ہے, گرفت کی ہے. اگر تم نے ولایت علی کا اعلان نہ کیا تو ایسے ہو جائے گا, ایسے ہو جائے گا. اور پھر یہ حدیث بیان کرتے ہیں بڑی شدت سے, کوئی حدیث اور نہیں آتی, بس ایک حدیث من کنت مولا فہذا علی مولا. میں کہ ساڈے واسطے آکھو سبحان اللہ, یہ ساڈے واسطے تے جیڑا اے بکے حضرت مولا علی شیر خدا ہو دے کچھ لگ دے
اب باب ذی وقار، یہ حدیث بھی شیخ صدوق نے بیان کی تھی. صندوق سمجھ دو بے اپنے بارے آدھے نا صدوق. صدوق دا مانا بڑا سچا، صادق تے بھی نہیں، صادق تے بھی نہیں کہ امام جعفر صادق نو صادق آکھ رہے نے تے اس نو آدھے نے شیخ صندوق. تے صدوق تے ہے نہیں تے پھر صندوق ہی آکھاں گا نا جی. شیخ صدوق کی کیتا سو آدھے آقا علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا من سب علیاً فقد سبنی ومن سبنی فقد سب اللہ. فرمایا جس نے میرے علی کو گالی دی اس نے مجھ نبی کو گالی دی، جس نے مجھ نبی کو گالی دی اس نے خود خدا کو گالی دی. یہ گالی نہیں جو ابھی پہلے بیان کی ہے، اس سے بڑی گالی ہوتی ہے. اور گاڑی دی سیر کوئی سنگ ہوندے نے کوئی قد بن جاندی با گاڑ کڈی سو جی. آکو کہ گاڑ کا وقت نہیں، گاڑ کو نہیں کڈی دکھاؤ سان جی کی آ کے ایڈا بڑا مینار بنیا پیا آ پہاڑی پوری گاڑ ہے. یہ گاڑ ہے بکواس کرنا توہین کرنا. تے اے جڑی حدیث پیش کر رہے ہیں بھی انہاں دی کتاب جو پیش کر رہے ہیں. اچھا اگے صرف اتنا ہی نہیں آکھیا، پھر یہ بھی آکھیا کہ جیڑا اللہ تعالیٰ نو گالی دے وے او مشرک ہوندا ہے تے جیڑا حضور نو گالی دے وے او کافر ہوندا ہے. بڑے منہ انہاں دے نے سان لکھ کے دیو، میں کہ جڑیاں تہاڈیاں لکھیاں نے ہی پڑھ لو بس نہ دیو لکھ دیو شیعہ کافر نے. میں کہ اپنی کتاباں پڑھ لو خود فیصلہ کر لو، اپنی کتاباں تہاڈیاں کہہ رہی نے. اچھا پھر حضرت مولا علی شیر خدا آکھو سبحان اللہ رضی اللہ تعالی عنہ جی. اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی. اسی دیانے ہیں کہ حضرت مولا علی شیر خدا نو رب نے بڑی جرت عطا فرمائی. ایک ہی آدھے نے یہ آدھے نے احتجاج تبرسی وچ یہ گل موجود ہے، جلال عیون وچ بھی موجود ہے. آدھے نے بیعت لینے واسطے حضرت مولا علی شیر خدا دے گڑے وچ کالے رنگ دی رسی پا کے دے مسجد وچ آندا. اے الفاظ القوا فی عنقہ حبلا اسودا. میں کیا کتیا اسی تے کسے کتے دے بارے بھی نہیں یہ گل کر رہے، شیر خدا دے بارے یہ کہہ رہے ہیں. نالے نہ شیر خدا ہے تے نالے نہ گڑ وچ رسی پائی ہے. تقاضا کرو نا شیر خدا بھی منیے تے پھر بکواس بھی کریے. اتنے بہادر ہاں جی گڑ وچ رسی پا کے لے جا رہے ہیں. تشبیہ کتنی گندی. میں دی وضاحت وچ نہیں جاواں گا لیکن ہر بندہ عقل مند سمجھدا ہے. کتاب انہاں دی موجود ہے، احتجاجی تبرسی وچ حوالہ موجود ہے اور جلال عیون وچ بھی موجود ہے. اچھا جی شیعہ دن رات حضرت مولا علی شیر خدا دی توہین کر دے، گستاخی کر دے ہر ویلے. کیوں؟ انہاں دی اپنی کتاباں دی ہے. کی لکھیا ہے؟ تفسیر البرہان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 169. تفسیر البرہان کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہے کیا؟ امیر المومنین نے فرمایا من لم یقل انی رابع الخلفاء فعلیہ لعنت اللہ. فرمایا جو مجھے چوتھا خلیفہ نہ کہے، مولا علی فرماتے ہیں اس پہ رب کی لعنت. بولو بولو اس پہ رب کی، گج کے بولو اس پہ رب کی. تے ہر وقت نہ دے ہی نہیں کیتا. یاد نہیں چوتھا نہیں پہلا، چوتھا نہیں پہلا جی. دو تو اے ہوندے جس یاد دما دم مست کلندر تے علی دا پہلا نمبر. میں کہ چنگڑا کدی شیر خدا نے بھی تے پوچھ لین. انہاں آگیا تسی لعنت کرو گے جڑی کرو گے میں اپنے سے جی تے کر جاواں گا. فرمایا من لم یقل انی رابع الخلفاء فعلیہ لعنت اللہ. جو مجھے چوتھا خلیفہ نہ مانے اس پہ شیر خدا فرماتے ہیں میرے رب کی لعنت. میں کہ بڑی گل مندے ہو اسی تے مولا علی دیاں جی نوکر ہاں جی خادم ہاں جی. میں کہ گل مندہ نے کمینیاں جی. وہ فرما رہے نے لعنت ایسے بندے دے. میں کہ آئیے سنبھال ہون آئیے لعنت آئیے کدو آئیے. میں کہ شیر خدا بھیجی سامبو لانتی لعنت آئیے.
کہ کوئی ساڈے لان تک میں گیا اسی تے کردے ہی ہاں تے کراں گے کیونکہ شیر خدا دی سنت جو ہوئی جی تے کتاب تہاڈی بول دی ہے بھئی کہ نہیں جی قرآن دی روح نال چوتھے خلیفے دی گل ہو رہی ہے میں کہ او کیڑا چوتھا خلیفہ ہے جی کہ دو خلیفے قرآن وچ اور بھی موجود نے جی یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض آدم علیہ السلام کو بھی خلیفہ بنایا داؤد علیہ السلام کو بھی خلیفہ بنایا ادھر ہارون علیہ السلام کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے ان کا بھی ذکر ہے تو چوتھے خلیفے یہ کہتے ہیں اس سے مراد ہے یہ چوتھا خلیفہ جو قرآن کی روح سے میں نے کہا قرآن کے اندر جو خلیفوں کا ذکر ہے نا اس کی دو قسمیں ایک خلیفہ نیابت کا ذکر ہو رہا ہے جو خدا کا اور ایک خلیفہ اور نیابت کا ذکر ہو رہا ہے جو کسی نبی کا خلیفہ تو اگر تو یہ کہو کہ یہ معاذ اللہ خلیفہ ہے حضرت مولا علی شیر خدا خود ڈائریکٹ اللہ کے تو پھر چوتھا نمبر بنتا ہی نہیں ہے پھر تو تیسرا نمبر بنتا ہے کیونکہ دو وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام ہے داؤد علیہ السلام ہے اللہ کے خلیفہ قرآن ان کو کہہ رہا ہے تو چوتھا نمبر نہیں بنتا پھر تیسرا نمبر بنتا ہے اور اگر کہو نہیں نبی کے خلیفہ کی بات ہے تو وہ تو دوسرا نمبر بنتا ہے اور یہاں ہے رابع الخلفاء بات وہیں پہ آئے گی کہ چوتھا خلیفہ امام برحق چوتھا خلیفہ حضرت مولا علی شیر خدا کو جو تسلیم نہیں کرے گا شیر خدا فرماتے ہیں اس کو بتا دینا دن رات لعنت برسے گی اچھا بات لمبی نہ ہو جائے بات کو سمیٹتے ہوئے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سب کہو رضی اللہ تعالی عنہا کہتے ہیں جب خلافت کا مسئلہ تھا تو سیدہ کو گدے پر بٹھا لیا یہ سننا اب ذرا گدے پر سوار کر لیا حسنین کریمین کو ساتھ لے لیا شیر خدا نے اور مدینہ شریف کے ہر بازار میں گئے ہر گلی میں یہ منظر آپ دیکھ رہے ہیں جو بنایا گدے پہ سیدہ کو سوار کر کے لگام اس کی پکڑ کے حسن و حسین کا ہاتھ تھام کے مدینہ شریف کی گلی گلی میں لے جایا جا رہا ہے اور کہتے ہیں سارے ہر گھر میں دستک دی ہے سوائے 4 کے کسی نے بات ہی نہیں سنی خلافت کے چکر میں سیدہ کائنات کی اتنی بڑی توہین معاذ اللہ میں یہ کہنا نہیں چاہتا لیکن انہوں نے انداز کیا بنایا کس طرح بکاری بنایا ہے گدے پہ بٹھایا ہے اور یہ اتنی بڑی توہین کر کے پھر کہتے ہیں ہم تو اہل بیت کے محب ہیں اگر اس طرح کے محب ہوتے ہیں تو پھر ہمیں یہ بتا دو دشمن کون ہوتا ہے گستاخ کون ہوتا ہے بے دین کون ہوتا ہے کافر کون ہوتا ہے اور صرف اتنا نہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ یہ بھی الزام لگایا ہے کہ انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے گربان سے پکڑا انہوں یعنی یہ تو آپ نے لفظ سنے کہ حضرت عمر ہیں یہ درمیان سے بات نکال دیں اور حضرت عمر بھی ان کے لیے محرم تو نہیں ہے نا غیر محرم ہے تو کہتے ہیں سیدہ فاطمہ ایک غیر محرم مرد سے باقاعدہ الجھ گئی گربان سے پکڑا اور جھٹکا دیا تو ان کی توہین اس انداز میں کی ہے آج کسے بندہ نہ کیا جاوے کہ تیری بیٹی تیری ہمشیرہ تو اتھے تے ایک بندے دی ہتھی پئی ہے جی وہ کیا کہدا بڑی شان بیان ہو رہی دسو ہے پوچھو نہ گوڑو یہ اگر اپنے اتنے یہ گل کوئی بندہ آ کے نا دیکھو جی یہ بلیم لائی جاندے نے کی گلاں ذمہ لائی جاندے نے اے اپنی خلافت دا مسئلہ سی انہاں نوں دکھ سی انہاں گڑما پھڑ لیا میں کیا سیدہ کائنات نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی شان ہی بڑی ہے آج کا کوئی باغیرت مسلم ہو اور اس کو کہا جائے کہ تیری بیٹی کل بازار میں فلاں مرد کے گربان کو پکڑے ہوئے کھڑی تھی عزت اس کی کر رہا ہے لوگوں کو بتا رہا ہے کتابیں چھاپ رہا ہے اس کو لوگوں میں عام کر رہا ہے اگر کوئی امتی اپنی بہن بیٹی ماں کی اتنی توہین برداشت نہیں کرتا تو جو رسول اللہ کی لخت جگر ان پر اتنا بڑے بڑے الزام لگانا دیکھنا اب آب وقار حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا
آپ کے بارے میں انہوں نے رغم انف کا لفظ استعمال کیا، اس کا معنی ہوتا ہے تیری ناک خاک آلود ہو جائے۔ اور اس میں کیا کیا کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی کوئی بات ہو گئی تو انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے ابا جی کے گھر جا رہی ہوں، آقا علیہ السلام کے پاس جا رہی ہوں۔ تو جب وہ چلی گئی، لمبی حدیث میرے پاس کتاب موجود ہے، جب چلی گئی کہتا ان کے پہنچنے سے پہلے جبریل امین پہنچ گئے اور انہوں نے آگے آقا علیہ السلام کو رب کا حکم دیا کہ فاطمہ آ رہی ہیں، ان کو فوراً واپس لوٹاؤ کہ مولا علی کے گھر چلی جائیں، اور لفظ کیا کہیں، جا کے یہ کہیں کہ میں اپنی ناک کے خاک آلود ہونے پر تم سے راضی ہو گئی، یعنی ناراض ہو کے گئی، اور خود اپنی زبان سے اقرار کریں کہ میری ناک خاک آلود ہو گئی ہے، میری ناک مٹی میں مل گئی ہے، میری عزت مٹی میں مل گئی ہے، میں خود تمہیں کہہ رہی ہوں کہ میں تم سے راضی ہوں۔ اور کہتے ہیں آ کے سیدہ فاطمہ نے 3 بار اس طرح آ کے کہا، تو ان کی شان ہے لفظ رغم انف کا استعمال ان کے لیے کرنا، یہ کسی بندہ مومن کے شایان شان نہیں ہے، بلکہ یہ کوئی کر سکتا ہے تو بہت بڑا گستاخ کر سکتا۔ اب آپ جی وقار اس طرح حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام حسین نے ان کی گستاخی اور تو اور رہ گئی، قتل ہی کر دیا، سب کچھ کیا، باقی ہر امام کے بارے میں گستاخی، ہر امام کے بارے میں ہمارے پاس اس وقت کتابیں موجود ہیں، لیکن آپ سے تو میں یہ تھوڑا ماڈل کے طور پہ آپ کے سامنے بیان کر کے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جن لوگوں کو یہ خبر نہیں ہے وہ اس نقطے کو سمجھیں کہ کیا صورتحال ہے، دعویٰ کیا ہے اور حقیقت کیا ہے، سامنے کیا ہے اور پردے میں کیا ہے۔ اب یہ ایک لمبی داستان ہے، میں ایک گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں، مناظرہ جو انہوں نے کرنا ہے وہ کس بات پہ کرنا ہے؟ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فرمایا ہے کہ ہماری صرف اس بات کو تسلیم کیا جائے جو قرآن کے مطابق، کس کے مطابق؟ بولو کس کے مطابق؟ قرآن پاک کے مطابق، اور جو قرآن کے موافق نہ ہو اس کو فرمایا ہے چھوڑ دیا جائے۔ اور کتابیں بڑی بڑی ہیں ان کی، صافی کافی بڑی بڑی ہیں، ائمہ خود کہتے ہیں فلاں نے بھی جھوٹ باندھا، فلاں نے بھی جھوٹ باندھا، فلاں نے بھی جھوٹ باندھا۔ فرمایا کوئی ہماری طرف سے کوئی روایت پیش کرے تو تمہارے لیے ہم یہ درس دے رہے ہیں کہ اس کو قرآن کے مطابق، قرآن سے ٹیلی کرو، اگر قرآن سے مل جائے اس کو مان لو، اگر قرآن کے خلاف ہو تو مولا علی شیر خدا خود فرما رہے ہیں کہ اس کو تمہیں ماننے کی اجازت ہے۔ یہ امالی شیخ صدوق، وہی صندوق والا، یہ اس کی امالی ہے، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ دوسرے نمبر پہ حضرت امام باقر کا یہ فرمان موجود ہے، انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ ہماری بات وہ تسلیم کرو جو قرآن اور سنت کے مطابق، قرآن اور حدیث کے مطابق۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جتنا ان کا مذہب ہے وہ حضرت امام جعفر صادق سے، حضرت امام محمد باقر سے اس کو روایت کرتے، یا پھر اس سے بڑے تو حضرت شیر خدا سے روایت کرتے۔ تو مولا علی شیر خدا فرما رہے ہیں جو بھی روایت ہماری تمہارے سامنے آئے اس کو قرآن سے ٹیلی کرو، اگر موافق ہو تو ٹھیک ہے، اگر قرآن کے موافق نہ ہو تو پھر اس کی کوئی حیثیت، بولو کوئی حیثیت ہی۔ آگے امام باقر نے یہ فرمایا، امام جعفر صادق نے یہ فرمایا کہ قرآن کے موافق ہو اور سنت کے یعنی حدیث کے موافق۔ اب پہلی بات یہ ہے جو حدیث بھی دیکھیں وہ قرآن کے موافق ہو تو قرآن ہو تو کوئی چیز موافق ہو نا، اگر قرآن ہی نہ ہو، قرآن ہی نہ ہو، شیعہ کا قرآن کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ کہتا قرآن میں تو بہت سی تعریف ہو گئی ہے، بدل گیا ہے، ساکت ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں ان جابر قال سمعت ابا جعفر یقول مد احد من الناس انه جمع القرآن كله كما انزل الا كذاب۔ کہتا ہے جو بندہ یہ کہے کہ اس نے پورا قرآن جمع کیا ہے وہ بہت بڑا جھوٹا ہے، پورا جمع ہی نہیں ہوا۔ آدھے قرآن پوری طرح جیڑا ہے ایسی وہ جمع ہی نہیں ہویا۔ اچھا کتاب کیڑی ہے؟ اے اصول کافی، کیڑی؟ کافی۔ میں کہ اے تیری کافی،
ایک کافی ہو جائے گی. موضوع چلیا نہیں نا. اچھا اصول کافیہ دی یہ بھی قرآن پاک دا بہت سارا حصہ تے ضائع ہو گیا, پورا جمع ہی نہیں ہویا. اچھا کتنا جمع نہیں ہویا؟ کوئی ایت وچوں ساکت ہو گئی ہے, کوئی کلمے ساکت ہو گئے نے. ادائے امام باقر امام جعفر صادق آپ فرماندے نے ان القرآن الذي جاء به جبرائیل علیہ السلام الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم 17,000 آیت. نے اس قرآن دیا آیتاں 17,000 آیتاں سی. کتنیاں؟ 17,000. کنیاں؟ بولو بولو کتنیاں؟ آدھا جیڑا قرآن جبریل لے کے آئے نے تو حضور دی طرف آئے نے, تو جیڑا حقیقی قرآن ہے وہ آیتاں کتنیاں نے؟ جیڑا ساڈے کول وہ کنیاں نے؟ بولو تو کنیاں بھی ضائع ہو گئی نے. ہوں حساب تو آپ ہی کرنا ہے جی. یعنی پہلو آخیا کہ تغیر ہو گیا ہے, تعریف ہوگی, نہیں پورا جمع ہی نہیں ہویا. میں کہا کنا رہ گیا ہے؟ ادھا بھی نہیں جمع ہویا. 6,666 یہ موجود نے تو باقی ساریاں ادو تو جانیاں رہی ہیں. میں کہ انیاں ایتاں ضائع ہو گئی. انہیں نے آخیا نہیں اگلی تے حدیث پڑھ ہے ساڈی. میں کہ وہ کی؟ اچھا یہ بھی اصول کافی جو بیان کی تھی, اگلی بھی اصول کافی. آدھا ہے ان نبی جعفر قال سمعته يقول وقع مصحف في البئر فوجدوه وقد ذهب ما فيه الا هذه الايه الا الى الله تسير الامور. ادا قرآن تے سارا سمندر چ ڈہ گیا. کتے ڈہ گیا؟ میں کیا کافی ہی تیری اصول کافی. آدھے نے امام ساڈے آکھیا شیعہ نو کافی ہے. میں کیا واقعی کافی اصول کافی ہے. اصول کافی جی انہاں آکھیا قرآن سمندر چ ڈہ گیا, پھر تو سارا گیا. آدھے نے بالکل سارا گیا, بس ایک ہے الا الی اللہ تسیر الامور, اے ہے تو بچی ہے, باقی سارے ہی ضائع ہو گئے. مولا علی شیر خدا کی فرما رہے ہیں, فرمایا حدیث تاں مننی ہے جو قرآن دے مطابق ہو. تے قرآن انہاں کول ہے ہی کوئی نہیں, وہ تے سمندر چ ڈہ گیا. ایک آیت بچی ہے جی. ہن کیڑی حدیث پیش کرنا ہے؟ میں کیا قرآن دے مطابق کر, ایک حدیث پیش کر, تیرے پلے تو قرآن ہی کوئی نہیں. جا سمندر چ وڑ جا کے, جا ڈھونڈ جا کے, تاکہ کم از کم قرآن تے بہتان لانے آئے تو بھی کسی پاسے تے لگ جائے نا. مار ٹوپی جا کے سمندر چ لب. آدھے نے ایکو ہے ساڈی کتاب نہیں نہیں. آدھا ساڈی اپنی کتاب کیڑی ہے کتاب کیڑی ہے؟ اصول. اچھا پھر آدھے نہیں ساڈے کول چلو اے قرآن وہ سارا ضائع ہو گیا, ساڈے کول ایک اور ہے. میں کہ وہ کیڑا ہے؟ آدھا مصحف فاطمہ. مصحف فاطمہ ساڈے کول وہ قرآن ہے, وہ مصحف موجود ہے. وہ کی ہے؟ آدھا تسی کی جانو کہ مصحف فاطمہ کی؟ میں کہ تو دس دے, اسی کی جانیے, سان تے پتہ ہی نہیں. اسی آنے قرآن ہے ہی کو, انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. اللہ تعالیٰ فرمانا ہے یہ ذکر یہ قرآن ہم نے نازل فرمایا اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اپنے ذمہ کرم پہ رکھا. اچھا ایک کیڑا مصحف؟ آدھا فیہ مثل قرآنکم ھذا 3 مرات. آدھا جیڑا تواڈے کو قرآن ہے نا, ادھے نالوں 3 گنا قرآن اور ساڈے کول موجود. اچھا پھر 3 گنا جیڑا موجود ہے. آدھا اگوں بھی سن لو نا, تواڈے جیڑا قرآن ہے اے دے وچ ایک حرف بھی وہ نہیں جیڑا ساڈے وچ ہے. ایک حرف بھی اس قرآن وچوں اے ساڈے قرآن وچ آدھا موجود ہی نہیں. کدی آخیا سی بھئی اتنی آیتاں ضائع ہو گئی جمع نہیں ہوئیاں, پھر آگے سمندر چ ڈہ گیا ایک قید ملی ہے. پھر آدھا ساڈے کو قرآن ہو رہے جی سن کیڑا مسئلہ ہے, تواڈے قرآن 3 باری بڑا ہے. انہیں اسی روایت پیش کریے نا تو چوڑ جہا پتا آدھا کی آدھا دسو قرآن ہے کتے دکھاؤ. میں بغیرتا بھی کھانا تسا ہے جنہوں نے دعویٰ ایسا بھی کھانا مت ماری. آدھا دکھاؤ قرآن کیڑا قرآن 70 گز لمبا دیو 3 گنا بڑا دیو. بغیر تو دعویٰ تہاڈا ہے بھی کھانا اسی دعویٰ تہاڈا ہے کتاب تہاڈی ہے. آدھے تسی ہو ساڈا تسی آدھے ہو ضائع ہو گیا ہے. اسی جو اے پہ اج دیکھ لو اے دعویٰ تہاڈا ہے یہ کتنے گیا ہے؟ آدھا واللہ ما فیہ من قرآنکم حرف واحد. آدھا خدا دی قسم ہے جڑا قرآن سیدہ فاطمہ والا ہے او دا ایک حرف بھی اس موجودہ قرآن وچ موجود ہے. تو میں کہ دلیل کی دینی رو میں مناظرے کرنے نا, دلیل تو وہی دینی ہے جڑی قرآن دے مطابق ہوے.
ورنہ شیر خدا جو کہ لعنت پا رہے ہیں پھر پان گے لعنت. جو قرآن ہے اسی کوئی نہیں تو شیر خدا نے فرمایا کیوں؟ انہوں نے پتا نہ با قرآن ہے. اے آدھے نے وہ سمندر ٹوٹ گیا جی، وہ ادھر ٹوٹ گیا جی، وہ ادھر ٹوٹ گیا جی. پھر آدھے نے جڑا قرآن مولا علی نے جمع فرمایا ہے نا، حقیقی قرآن وہی ہے، وہ کن ہے، وہ کتھے، وہ کدے گیا ہے؟ آدھا وہ نہ جمع فرما کے وہ امام غیب دے حوالے کر دیتا ہے. تو میں کہ تو حدیث اتنے پیاز کرنی تو قرآن دے مطابق کرنی، تو امام غیب کتھے پیڑو دے دس، تو پھر وہ قرآن کتنے پیڑو دے دس، تو پھر لیا کے وکھا، تو پھر سامنے آ، تو پھر اس کے مطابق کر. پتہ چلے اسی ثابت کریے بے تیرا جیڑا قرآن بنائی بیٹھا ہے وہی سارا جھوٹا ہے. جیڑا قرآن جس امت واسطے اللہ نے کتاب گلی عمل واسطے عقیدے واسطے، تو وہ کتاب ہی غائب ہو جائے، غارہ میں ٹوٹ جائے، چھپ جائے، آجل ہو جائے. یہ دنیا ساری کتوں ویک کے پڑے گی، کدے تے عمل کرے گی؟ جنہ دا قرآن ہی کوئی نہیں انہوں دا پھر اسلام بھی ایمان بھی. میں نہیں یاد پیا، میں نہیں کہہ رہا یہ پھر اصول کافی کیڑی گج کے بولو کیڑی اصول بڑے آدھے نے بخاری شریف دا حوالہ پیش کر رہا، بڑی گستاخی نال آدھے نے صحیح بخاری بختاں ہاری. میں کہا میں کوئی میں بولدا تو نہیں ہوں، بہرحال کوئی کباری دا شک پوندا پیا. این تے کلال بندے کر دینے، کتاب اللہ دی کتاب ہے، اس تو بعد صحیح بخاری میں جو حضور دے فرمان نے نہ قرآن مننے دے ہو نہ حدیث من دے ہو تے اپنی. میں کیا اصول کافی اے کافی اے کافی دا گھوٹ بار دن پتہ لگے جی یہ ہے کافی. کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے قرآن کوئی نہیں. کافی آدھی یہ قرآن، بولو کافی آدھی یہ قرآن. اچھا تو ہوں قرآن ہی کوئی نہیں، اگے گل ہی ختم ہو گئی. تو جے کوئی تھوڑا جا مننے نا، اپنے بارے تو منتے نہیں ہے، ساڈے قرآن دے بارے کدی آدھے نا اسی قرآن مننے ہیں، وہ منتے کتنا سارے نو بھی ویکھ لو. تفسیر البرہان انہاں کیا وَعْلَمُوا أَنَّ عَلِيًّا أَفْضَلُ لَكُم مِّن کتاب اللہ. آدھے نے مولا علی قرآن پاک نہ افضل نے. حوالہ پیش کر رہے ہیں مولا علی قرآن پاک نالو. بولو بولو شیعہ آدھے نے مولا علی قرآن پاک نالو. اگے میں ہوں تھوڑی دیر پڑھو چون کتاباں جو پیش کیتا آدھے نے مولا علی دی شان کی، آدھے نے مچھر. مولا علی دی شان ہے کہ انہوں نے مچھر قرار دیتا ہے. تو قرآن دے بارے آدھے نے قرآن نہ مولا علی افضل نے. تو ثابت کیوں ہے کہ قرآن نالو تے مچھر بھی بڑی شان ہے. قرآن دی حیثیت اتنی بھی نہیں جنی مچھر دی ہوندی. کتاباں انہاں دیاں قرآن سے مولا علی افضل ہے. افضل ہے تو ان کی شان کیا کہتا ہے؟ وہ تو مچھر ہے. ان البعودہ ہی علی علیہ السلام. تو قرآن سے افضل مولا علی ہیں اور مولا علی مچھر ہیں. تو پتا چلا کہ قرآن سے مچھر زیادہ شان والا. تو جس کے نزدیک قرآن کی کتاب اللہ کی حیثیت مچھر جتنی بھی نہ ہو، اس مچھر پھر مناظرہ کیڑا کرنا ساڈے نال جی. اچھا یہ بڑی لمبی چوڑی بات ہے، بہت لمبی داستان ہے. انشاءاللہ یہ موقع آیا تو پھر اس پہ بات کریں گے. اب یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو میدان کربلا میں شہید کیا گیا. اب صحابہ کی گستاخیاں، امہات المومنین کی گستاخیاں، ہمارے نزدیک تو امہات المومنین بھی اہل بیت ہے نا. یہ سب کچھ یہ تو پہلے طے شدہ ہے کہ گستاخ ہیں ان کے. تو یہ ایک بڑی لمبی داستان ہے، اس لیے میں اختصار سے یہ بات کر رہا ہوں. یہ ایک حوالہ سن لیں. حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا یہ حضرت مولا علی شیر خدا کی صاحبزادی ہیں اور سیدہ فاطمہ الزہرا کی صاحبزادی. حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا نکاح حضرت امیر المومنین عمر فاروق سے ہوا. یہ شیعہ کی درجنوں کتابوں میں موجود ہے. لیکن انہوں نے کیا لکھا اس کے بارے میں؟ فروع کافی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1338.
فروع کافی میں ویسے یہ ثبوت بھی ہے کہ نکاح ہوا باقاعدہ، اور پھر جب امیر المومنین کی شہادت ہو گئی تو شیر خدا اپنی بیٹی کو اپنے گھر میں لے آئے. اس سے باقاعدہ انہوں نے مسائل بھی اخذ کیے. لیکن یہاں پر جو میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ صفحہ نمبر 1338 مجلد 3 ہے. اچھا، اس میں اب جب یہ ثابت ہوتا ہے نا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت اور صحابہ تو آپس میں شیر و شکر، آپس میں بڑی رشتہ داریاں ہیں، آپس میں بڑا تعلق ہے. تو اس تعلق کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے کیا الزام لگایا؟ کہتے ہیں ابو عبداللہ حضرت امام باقر سے پوچھا گیا فی تزویج ام کلثوم کہ یہ جو حضرت ام کلثوم کا نکاح ہوا امیر المومنین سے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتا قال ان ذالک فرج غصب نہ ہو، کہتا معاذ اللہ یہ زنا بالجبر ہے. یہ الفاظ موجود ہیں، ہم کس زبان سے بیان کریں؟ کہتا نکاح نہیں ہوا. یہ انوار نعمانیہ میں بھی یہ بات موجود ہے، اور صفحہ نمبر 89 ہے پہلی جلد کے اندر. اس پر انہوں نے بڑے دائیں بائیں کے چکر لگائے اور یہ جملہ یہاں بھی لکھا. کہتا ہے اول فرج غصب نہ ہو. یہ پہلی مرتبہ یہ واقعہ دنیا میں پیش آیا ہے کہ نکاح نہیں ہوا، زنا بالجبر ہوا. اب دیکھیے ذرا. اچھا جی، کہتا ہے کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں جو یہ بات موجود ہے کہ حضرت امیر المومنین سے آپ کی شادی ہوئی ہے باقاعدہ، تو کہتا ہے یہ نکاح ہوا ہے ظاہراً، اس میں بھی ہے. کہتا ہے لوگوں کے لحاظ سے ظاہری طور پہ نکاح ہوا ہے، حقیقت میں نکاح ہی نہیں ہوا. نہیں بیج بھی دی ہے، اور اس میں بڑی پھر اس نے باتیں کی ہیں. کیا کہتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رشتہ طلب کیا، حضرت مولا علی شیر خدا نے معرض کی، بات نہ مانی، تو حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ 1338 امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہا کہ انہوں نے حضرت عباس سے رابطہ کیا، اور حضرت عباس کو انہوں نے باقاعدہ دھمکی دی. کس بات کی؟ انہوں نے کہا کہ قال عمر ما قال فعل ما فعل كما ياتي تفصيله في الخبر الآتي فجعل امره الى العباس فزوجها اياه ظاهرا. اب اوپر باقاعدہ یہ حدیث موجود ہے. وہ سختی کیا تھی کہ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ ہم آپ پہ پانی زمزم کا بند کر دیں گے، اگر یہ رشتہ نہ دیا تو زمزم سے پانی بند کر دیں گے، اور مولا علی شیر خدا پر 2 گواہ قائم کر کے چوری کے الزام کے اور مولا علی شیر خدا کا ہاتھ کاٹ دیں گے. یہ حضرت عمر نے حضرت عباس کو کہا. حضرت عباس نے جا کے حضرت علی سے بات کی کہ معاملہ بڑا بگڑ جائے گا، جانے دو، تم بات مان جاؤ. تو کہتے ہیں اس بات میں آگے شیر خدا نے ظاہراً نکاح کر دیا، حقیقت میں نکاح نہیں کیا. یہ ڈر کی وجہ سے بیٹی کو ساتھ بھیج دیا. معاذ اللہ یہ زنا بالجبر ہوتا رہا. اب آپ کسی کو سامنے بٹھا کے پوچھو تو صحیح کہ تم بھی اس طرح کر سکتے ہو کہ نکاح نہ کرو؟ ظاہراً کرتے، جو ان کا انداز ہے، جو کہانیاں ہیں متا کی، وہ ان کی اپنی جگہ. لیکن کوئی بندہ جو اچھی سمجھ بوجھ والا بظاہر آپ کو نظر آتا ہے، کوئی اپنے بارے میں، اپنی بیٹی کے بارے میں نکاح ہو جائے تو سب کچھ حلال ہے، اس پہ کبھی کوئی طنز بھی نہیں ہوتی. لیکن کہا جائے نہیں دے تو دی ہے لیکن نکاح نہیں کیا، ہم راضی نہیں تھے، نکاح نہیں. ان الناس
ظاہراً، بظاہر نکاح ہوا، لوگوں کے لحاظ سے نکاح ہوا، حقیقت میں نکاح نہیں ہوا، اس سے بڑھ کے گستاخی اہل بیت کی اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ سیدہ ام کلثوم کی گستاخی، یہ سیدہ فاطمہ کی گستاخی، یہ حضرت مولا علی شیر خدا کی گستاخی، یہ خود حضرت محمد مصطفیٰ کی گستاخی، یہ سارے خانوادہ اہل بیت کی اور خانوادہ مصطفیٰ کی گستاخی ہے۔ اور کتاب کون سی ہے؟ شیعو یہ تمہاری کافی ہے۔ دکھانے تو تھے، کوئی سامنے آتا۔ آپ کو تو پہلے یقین ہے کہ امام حسین کا قاتل کون ہے؟ قاتل کون ہے؟ گج کے بولو۔ یہ کتاب کا نام ہے چہاردہ معصوم۔ کیا نام ہے؟ چہاردہ معصوم۔ صرف اس میں نہیں، بہت سی کتابوں میں، کشف الغمہ کے اندر، منتہی الاعمال کے اندر، مقتل ابی مخنف کے اندر، درجنوں کتابوں کے اندر شیعہ کے باقاعدہ خطوط موجود ہیں جو انہوں نے حضرت امام حسین کی خدمت میں بھیجے۔ اچھا جی، اس میں باقاعدہ پہلے ان کی میٹنگ ہوئی اور مشورہ کیا۔ اس کا صفحہ نمبر 637۔ سٹے جیڈی کتاب ہے پوری۔ آدھی کی یہ امام حسین دا قاتل کون ہے؟ شیعہ۔ اچھا جی، آدھنے خبر مردن معاویہ در کوفہ منتشر شد۔ حضرت امیر معاویہ کے وصال کی خبر کوفہ میں مشہور ہو گئی۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ان کی بہت سی کتابوں سے یہ ثابت ہے کہ کوفہ جو ہے اس میں بھی ہے باقاعدہ کہ حضرت مولا علی شیر خدا کا پایا تخت وہ کوفہ تھا۔ آپ کے محبان کا، شیعوں کا، جو شیعوں کے بارے میں اگر سوال کیا جائے کوفے کے لحاظ سے تو اس پر کہتے ہیں دلیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جملہ اہل کوفہ شیعہ تھے۔ اچھا، اب یہ دیکھنا، میں صرف اس میں یہ روایت پڑھ رہا ہوں کہ ایک تو کتاب ان کی ہے، دوسرا لکھنے والے شیعہ ہیں، شیعہ کے لفظ موجود ہیں، اور رہنے والے ہیں کوفہ کے۔ نہیں، ساری باتیں ایک روایت میں آ رہی ہیں۔ اچھا، کہتے ہیں دوستان و شیعان و خواہان امیر المومنین، دوست امیر المومنین کو چاہنے والے شیعہ کون؟ بولو بولو کون؟ و خاندان اطرت در منزل سلیمان بن سر جمع شدن۔ سلمان بن سر جو ہے اس کے گھر میں باقاعدہ جمع ہوئے، میٹنگ ہوئی۔ کس لیے؟ کہتے ہیں میٹنگ اس واسطے ہوئی کہ حضرت امیر المومنین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو اپنا امیر بنانے کے لیے یہ خط لکھنا چاہ رہے ہیں۔ عبارت کیا ہے؟ کہتے ہیں از روسائے آل کوفہ، کوفہ کے بڑے بڑے لوگوں میں سے، سرداروں میں سے جو شیعہ لوگ تھے، انہوں نے میٹنگ کی اور اس گھر میں جمع ہو کے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت امام حسین کو اپنے یہاں آنے کی دعوت دی جائے، اپنے پاس آنے کی۔ اچھا، بسیار دیگر از آیان شیعہ و اشراف کوفہ نامہ امضا کردہ بوسیلہ عبداللہ بن سبی۔ کہتے ہیں کوفہ کے بڑے بڑے سردار شیعوں نے امیر المومنین حضرت امام حسین آپ کو اپنے پاس آنے کے لیے دعوت کے لحاظ سے مشورہ کر کے یہ طے پایا کہ آپ کے نام خط لکھا جائے۔ اچھا، اب یہ خط ہے، کیا خط لکھا؟ نامہ کوفیان، کوفیوں کا خط۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم للحسین ابن علی امیر المومنین۔ یہ خط کس کے لیے ہے؟ یہ خط حسین بن علی امیر المومنین کے نام ہے۔ کس کی طرف سے؟ غور کرنا میری طرف۔ من شیعت ہی و شیعت ابی ہے، یہ خط امام حسین کو لکھا جا رہا ہے ان کے شیعہ کی طرف سے، اور مولا علی ان کے باپ کے شیعہ کی کسی اور کی طرف سے۔ اچھا، کیا خط لکھا جا رہا ہے؟ اما بعد فإن الناس منتظروک لا ارا
لہم فی غیرک، لوگ آپ کے بڑے منتظر ہیں، آپ کے علاوہ لوگ کسی کو چاہتے نہیں ہیں. فالعجل العجل یبن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے فرزند جلدی آئیے جلدی آئیے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ بولو. خط لکھ رہے ہیں، عبارت خط کی موجود ہے، 14 معصوم سے پڑھ رہا ہوں، منتہی الاعمال میں موجود ہے، جلال العیون میں موجود ہے، کئی کتابوں میں موجود ہے، کشف الغمہ میں موجود ہے. خط، اور ایک خط نہیں بلکہ ایک ایک دن میں 600 خط ایک ایک دن میں. اور ان نے تعداد لکھی کہ یہاں تک کہ 12,000 خط حضرت امام حسین کے پاس جمع ہو گئے، جو سارے کے سارے لکھے ہیں کس نے؟ کوفہ کے. بولو بولو، کوفہ کے. اچھا، اب کیا ہے؟ یہ خط کی عبارت اس کے اندر موجود ہے. اب جب اتنے زیادہ خطوط جمع ہو گئے تو امام حسین نے یہ فیصلہ فرمایا، امام مسلم کو بھیجا اور ساتھ خط لکھ کے بھیجا کہ میں خود نہیں آ رہا، فی الحال امام مسلم کو بھیج رہا ہوں، اور یہ مجھے اطلاع دیں گے تو پھر میں خود بھی تشریف لے آؤں. یہ امام حسین کا خط بھی اس کتاب کے اندر موجود ہے، اور بہت سی کتابوں کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ جب امام مسلم پہنچے یہ خط لے کر، کوفی شیعوں کے سامنے جب خط پڑھا گیا نا تو رونا شروع ہو گئے. محب تھے نا، رونا شروع ہو گئے. اور امام مسلم کے ہاتھ پہ حضرت امام حسین کی بیعت شروع ہو گئی، اور انہوں نے لکھا مقتل ابی مخنف. اس کے اندر یہ باقاعدہ عبارت موجود ہے کہ 80,000 لوگوں نے امام مسلم کے ہاتھ پر امام حسین کی بیعت کر لی. کتنے؟ آدھنے اس میں شیعہ تے ہوں ہی کوئی نہ جی، آدھنے اس میں شیعہ ختم ہو گیا نا. اے امام مسلم دی بیعت کر رہے ہیں کتنے؟ 80,000 جدوں بیعت کیتی ہے نا، تے باقاعدہ یہ بھی موجود ہے کہ جدوں ادو دھمکی آ گئی ہے تسی بیعت کر دیو پھر نواں کام شروع کر لیا جے تے قتل کر دیاں دے تے وڈ دیاں دے تے ٹنگ دیاں گے. آدھے نے انہوں بیعت توڑ دیتی اور امام مسلم مسجد وچ جماعت کرائی ہے سوائے 3 بندیاں تو. 80,000 کتنے تے 3 بندے کتنے؟ سارے گئے، کوفی سارے، شیعہ سارے. اودے باقاعدہ یہ بھی موجود ہے، انہاں دی مسلمہ کتابوں میں موجود ہے کہ اودے میدان میں سامنے 80,000 بھی موجود نے. میدان کربلا میں خط لکھیا، اور ایک ایک دن میں منتہی الاعمال دینا ذرا، ایک ایک دن میں 600 خط. بڑی انہاں دی مارکۃ الآراء کتاب منی. اچھا جی، صفحہ نمبر 368. بات کو سمیٹتا ہوں میں، بس یہ دیکھ لیں ذرا کہ جن کا دعویٰ ہے حقیقت کیا ہے اور حقیقت کیا ہے. اچھا جی، مردم کوفہ بعد از 2 روز از فرستانے قاصدان قیس بن مسعر سید سیداوی عبداللہ بن شداد عمارہ بن عبداللہ سلولی یہ جو بندیاں تو خط ایک سارے کٹھے لکھے. 2 دن تو بعد پھر سارے کٹھے ہوئے نے انہیں پھر خط لکھے. پھر ادے کلے کلے بندے لو، دو بندے لو، ترو بندے لو، 5 6 بندے لو، کٹھا خط لکھیا گیا. اور ایک خط جڑا لکھیا گیا ہے 150 خط بھیجا گیا. اچھا پھر ذرا سونا ان خط عبارت کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ای عریضہ ایس بخدمت حسین ابن علی از شیعان فدویان حضرت. یہ کس کی طرف سے ہے؟ یہ حضرت امام حسین کے فدوی فدائی شیعہ حضرات کی طرف سے. خط کنے لکھے ہے؟ اپنے الکوفہ آن دی دعوت کنے دیتی ہے؟ یہ سارے عوام بھی سمجھتے ہیں پہ لفظ شیعہ فارسی زبان میں کتاب ہے لیکن لفظ شیعہ دو انصاب نو نظر آ رہے ہیں. خط کنے لے کے بلایا ہے؟ اور تو بڑے مخلص نے، بڑے قربان نے دوڑے تھے. اچھا اما بعد بزودی خود را بدوستاں و ہوا خواہاں خود برساں. اپنے دوستوں اور عاشقوں کے پاس بڑی جلدی پہنچ جائیے. زودی بیا جلدی آ جائیے، جلدی پہنچ جائیے کہ ہما مردم ای ولایت
منتظر قدوم مسرت الزم آدھے اے سارے بندے جتنے کٹھے ہوئے بیٹھے نے بس دوڑی ولایت واسطے کٹھے ہوئے اسی کسی نے امام نہیں مندے کسی نے امامت دا اسی حقدار نہیں سمجھتے ایک خط لکھ کے تے جڑے قاصد بھیجے نے انہوں نے آخیا نا بھئی البتہ شتاب فرمودہ بابا تجیل تمام خدرہ بئی مشتاقان و مستمحان برسان والسلام بہت جلدی ساڈے امام رسول اللہ کے فرزند بہت جلدی اپنے عاشقاں دے کول پہنچو یہ کون عاشق نے یہ لکھن والے کون نے بولو یہ بلان والے کون نے تے بلا کے نس جان والے نسنا کام کیدا ہے یہ پرانا ہے تسی حیران کیوں ہوندے ہو